الناس اجمعین تھوڑے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا اس وقت تک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بندے دے دل دے اندر میری محبت اپنے اولاد پہ زیادہ ہوئے اپنے مال پہ زیادہ ہوئے اپنے پیو بھی زیادہ ہوئے سارے لوگوں کی محبت جب تک میں محمد دی اس دل کے اندر نہ ہوئے اس وقت تک بندہ مومن نہیں ایمان تو بغیر اعمال کی کوئی قبولیت نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بغیر ایمان کی بھی کوئی قبولیت نہیں ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہما حلاوت الایمان جس بندے نے ترے چیزاں دا مزہ چکھ لیا ہے اس نے ایمان دا مزہ چکھ لیا ہے جس نے ترے چیزاں دی مٹھاس چکھ لیا ہے اس نے ایمان دا مزہ چکھ لیا ہے پہلی چیز میرے آقا نے فرمائی کہ اس نے دل کے اندر سب نبی زیادہ محبت اللہ رب العزت کے دل کے اندر آئے اور سب نبی زیادہ محمد میں عربی کی محبت ہوئے اس دل کے اندر پہلی گل دوسری گل کہ کسی بندے کے نال اگر محبت کرے کسی بندے کے نال اگر شفقت پیار والا معاملہ کرے تو صرف اللہ کی خاطر کرے تیسری گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہونے تو بعد مرتد ہونا اس میں اتنا ناگوارا تے ناپسندیدہ ہوئے جس طرح کہ آپ دے وچ منجنا ناپسندیدہ ترے گلاں فرمایا میرے آقا نے پہلی گل اس دے دل کے اندر سارا نالوں زیادہ محبت اللہ دی اور اللہ دے رسول دی ہو دوسری گل کہ کسی بندے دے نال محبت کرے تو صرف اللہ دی خاطر تیسری گل کہ مسلمان ہونے تو بعد والا کفر تے لوٹنا اتنا ناپسندیدہ اور بہت اس چیز نال جتنا کہ اگ دے اندر جانا ناپسندیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت کرنا خود اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کیتا میرے آقا نے کوئی اعلان کروایا فرمایا اے میرے آقا اعلان کر دے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم عشیرتکم اے آقا اعلان کر دے کہ تھوڑے دل کے اندر محبت تھوڑے مال تمہیں زیادہ ہوئے اولاد تمہیں زیادہ ہوئے بیوی تمہیں زیادہ ہوئے جڑا مال تساں کمائے دنیا دے اندر جے کوٹیاں پائیاں انہاں تمہیں زیادہ ہوئے جے اگر دل دی محبت دنیا دی زیادہ ہو گئی مال دی زیادہ ہو گئی اولاد دی زیادہ ہو گئی اللہ دے عذاب دے مستحق ہوئے کیڑے بندے دے دل دے اندر محبت رب ختم ہو ونجے محبت مصطفیٰ ختم ہو ونجے دل دے اندر محبت آ ونجے مال دی محبت آ ونجے بیوی دی محبت آ ونجے دنیا دی او بندہ رحمت الہی دا مستحق نہیں بلکہ عذاب الہی دا حقدار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانیت سارا نال زیادہ محبت اللہ رب العزت دلال دے سارا نال زیادہ محبت اللہ رب العزت کی ذات دا سنالو دوسرے نمبر تے جگہ حق ہے محبت محمد مصطفیٰ دی ہے پہلا حق اللہ رب العزت کا دوسرا حق محمد مصطفیٰ دا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آسان ہوئے قرآن ملائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آسان ایمان ملائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آسان ہدایت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آسان زندگی کا مقصد ملائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آسان حقوق اللہ کے حقوق العباد کا پتہ چلا ہے آسان پتہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چلا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے دنیا کس طرح گزارنی چاہیے دنیا کس طرح گزارنی چاہیے اس وجہ تو سارا نال محبت زیادہ جاگدار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے اساں ضلالت دے گمراہی
کر کے کھڑی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے انسانیت جنت رستہ بکھا دیتا ہے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں کہ اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اندر سے ایک شخص آتا ہے آکے پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولو متصاب کہ پوچھتے ہیں قیامت کب آنی ہے متصاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سوال نہ دوبارہ سمجھا نہ پسندیدہ سمجھا میرے آقا نے جواب دیتا کہ تم قیامت کے بارے سوال کر رہے ہیں تم قیامت کی تیاری کتنی کیجیے مطلب ہے کہ تینوں قیامت کے سوال کے بجائے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے قیامت سوال نہیں کرنا چاہیے اس شخص نے جواب دیتا یا رسول اللہ نماز کے روزہ کے صدقے کی بجائے نماز کے روزہ کے صدقے کی بنسبت میں کوئی خاص تیاری کوئی نہیں کی تھی ہاں ایک کر لے میرے دل کے اندر میرا ایمان ہے کہ میرے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت بڑی رکھی ہوئی ہے نماز روزے کے صدقے کے ذریعے تو میں آخرت کی تیاری نہیں کر سکیا لیکن میرے دل کے اندر اللہ کے رسول کے نال سچی محبت ہے میرے آقا نے مسکرا کے جواب دیتا فرمایا انت من احببت جن لوگوں نے نال تو محبت کری ہے ضروری ہے کہ تم قیامت کے دن انہاں کی سنت حاصل کرے سے صحابہ کرام فرماتے کہ اللہ کے رسول کا یہ جملہ انت من احببت ایک وجہ کو آسان اتنے خوشی ہوئی کہ نہیں اسے خوشی محسوس نہیں کی تھی جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر دیا نال فرمائے دیا میں اللہ کے رسول کے نال بھی محبت کرنے والا میں ابو بکر صدیق کے نال بھی محبت کرنے والا میں عمر فاروق کے نال بھی محبت کرنے والا میں آمات اپنا نہیں کر سکیا لیکن میں امید ہے کہ انہاں کی محبت کی وجہ تو اللہ میں میدان حشر کے اندر انہاں کی سنگت نصیب کرے تھی اس تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے محبت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں لیکن محبت کرنے واسطے کچھ اسباب تو ہونا ضروری ہے کچھ اوصاف تو ہونا ضروری ہے ایک بنیادی گل کہ محبت کیتی نہیں رہتی محبت ہو رہتی محبت کیتی نہیں رہتی محبت ہو رہتی محبت کے ہونے واسطے کچھ اسباب شامل کچھ صفات کچھ خاصیتاں شامل جس کی وجہ تو انسان اس چیز نال اس بندے نال محبت کرنا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال کوئی جبرن اور زبردستی محبت کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ اسباب بدرجہ اتم رکھ دیتے ہیں جنہاں اسباب کی وجہ تو محبت کی ہے محبت کا پہلا سبب ہے جمال خوبصورتی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت نکل دیں چودھویں تک چاند موجود ہے فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خواہش ہوئی ہے کہ آج میں چاند پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مقابلہ کروں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہے آج میں دیکھا تو صحیح کہ آسمان دنیا کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مصطفیٰ والا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے اندر میں دیکھتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے کچے صحن کے اندر موجود ہیں ایک چادر اٹھائی ہوئی ہے جمنی چادر دھاریاں والی چادر لپیٹی ہوئی ہے کچے صحن کے اندر موجود ہیں میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیتا سلام کر کے بہ گیا کدی آسمان وال دیکھتے ہیں کدی زمین وال کدی اس چاند وال دیکھتے ہیں کدی مصطفیٰ والے چہرے وال دیکھتے ہیں دیکھ دیکھ کے مجبور ہو گئے اور پڑھ لگے فَإِذَا وَأَحْسَنُ مِنِّي مِنَ الْقَمَرِ کہ میں چاند نال زیادہ خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پایا
اللہ رب العزت نے جمال بڑا عطا کیتا ہے، ساری دنیا دی خوبصورتی اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شامل کر دیتا۔ محبت کا دوسرا سبب ہے کمال۔ کسی انسان کے اندر کوئی خوبی دیکھ لگیے، کوئی کمال دیکھ لگیے، اس جلال میں محبت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے کمالات کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیتا۔ جتنے انبیاء نے اخلاق دیتا، عمل دیتا، علم دیتا، سارے اخلاق کو اکٹھا کر کے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیتا۔ مجموعہ اخلاق، مجموعہ عمل، مجموعہ علم بنا دیتا۔ محبت کا تیسرا سبب ہے احسان تے بھلائی۔ اگر انسان کسی دے نال محبت کریندا ہے، احسان دی وجہ تو بھی کریندا ہے، کوئی انسان دوسرے دے نال بھلائی چ کرے، کوئی وعدہ چ کرے، کوئی احسان چ کرے، انسان کو دے نال محبت ہوندی ہے۔ احسان دی وجہ تو محبت ہوندی ہے۔ اللہ دے پاک رسول دے اس امت دے بڑے احسان ہیں۔ اللہ رب العزت نے معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو 50 نماز والا تحفہ دیتا۔ معراج میں اللہ نے 3 تحفے دیتے۔ پہلا تحفہ 50 نماز کا، جب تحفہ لے کے واپس آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نال ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے کہ تحفہ دیتا ہے؟ فرمایا 50 نماز والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 50 نماز امت واسطے ہو جائے، امت کو اپنے اندر گناہگار امت کی فکر سن کے، امت کا تذکرہ سن کے اپنے قیمتی تحفے کے اندر تبدیل کرائی، 9 چکر لائے، 5 بچ گئیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی معاف کرا دے، فرمایا میں نے شرم آ دی ہے، 50 نماز ملی ہے، 5 نماز بچ گئے، 5 چکر لگا گیا ہے، اگر ہوں میں نہ ڈال ہے 5 معاف کر دے سی۔ 5 نمازہ بجمائیہ 50 دے اندر، اسی طرح نماز تراویح دیکھ لگے، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں دے اندر 3 دیہڑے باجماعت تراویح پڑھے دے رہے۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کل تو تراویح کے اندر نہیں آئے۔ اللہ کے پاک نے فرمایا میں نے خوف ہے لیکن اللہ نے نماز زیادہ پسند نہ آمنی اللہ فرض نہ کر دے۔ رمضان کا مہینہ ہوئے، رات کی نماز ہوئے، نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوئے، صحابہ مقتدی ہوئے، امام الانبیاء امام ہوئے کہ اللہ نے نماز کی جنہیں پسند آئے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے خوف ہے کہ اللہ کے لیے فرض نہ کر دے نماز، میں نے تو سدا نبھا لے سن، میں نے تو سدا پڑھ لے سن، لیکن میری امت کے واسطے تکلیف ہوتی۔ کتنا احسان، کتنا احساس امت کا بھی حق بڑھتا ہے کہ سب نالوں زیادہ یہ محبت دل کے اندر ہوئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوئے۔ اسی طرح میرے پاک دامن نے فرمایا اللہ رب العزت نے ہر نبی نے دعا دیتی ہے کہ جدوں میں اس دعا دا حوالہ دے کہ میرے کول منگے میں نے تمہیں لازمی عطا کر دینا ہے۔ ویسے تو انبیاء دی ہر دعا اللہ قبول کرے گا، لیکن اللہ نے فرمایا اس دعا دا یہ اگر حوالہ دیتا تو میں ضرور قبول کرے سا۔ میرے پاک رسول نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء نے جو مشکل وقت آیا اس دعا دا حوالہ دیتا، لیکن میں دعا اپنی گناہگار امت واسطے چھپا کے رکھیے، کل قیامت کے دن اپنے گناہگار امت واسطے اللہ کو دعا کرے سا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل وقت نہیں آئے، کیوں نہیں مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا؟ کیا مشکل وقت نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بڑے بڑے مشکل وقت آئے، صحابہ کرام کے بڑے بڑے مشکل وقت آئے۔ 13 سالہ مکی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کے پاک رسول کا مشرکہ نے بڑا ظلم کیتا، مکی زندگی کے اندر بھی بڑا ظلم کیتا۔ طائف نے سبب دے 15 لمحات کیتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ دعا چھپا کے رکھی ہے۔ جگہ کے اندر صرف جنگی روز ایک لگی ہے، جنگی روز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوٹ مبارک بھی کٹ گیا، دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، چہرہ بھی لہو لہان ہو گیا،
واسطے غزوہ خندق دے موقع تے پتھراں دے نال پیٹ دے نال پتھر بندے ہوئے مشکل وقت ہے لیکن دعا نہیں ہوئی اللہ کو اپنی امت واسطے چھپا کے رکھی ہے میرے پاک رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنی امت واسطے اللہ رب العزت کو دعا کرے ساں میں نے امید ہے کہ ہر امتی میرے دعا کو پیدا جیسی سوائے مشرک دے میرا امتی جس نے شرک دے ارتکاب آخر دے کر دیتا ہوئے مرن تو پہلے مشرک بن گیا ہوئے اس نے میری شفاعت کی نہیں پیدا نہ کچھ ایسی اس بندے نو جس بندے دا خاتمہ بالایمان ہو سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مشکل حالات کے اندر زندگی گزاری ہے پتھراں دی پارے کے اندر زندگی گزاری ہے خوف کے اندر زندگی گزاری ہے ظلم کے اندر بھی زندگی گزاری ہے ظلم سے پتھر سے دندان مبارک شہید ہو گیا سہ گئے اور کٹ گیا سہ گئے وہ دعا نے مانگی صرف امت دے غم واسطے امت دے فکر واسطے امت واسطے سوال کے رکھے کہ کل قیامت کے دن جب میری امت میرے سامنے ہونی ہے میدان حشر ہونے حساب و کتاب ہونی ہے تو میں اپنے امت واسطے اللہ کو دعا کرے ساں اے اللہ میں بھی تمہیں اسی دعا کا واسطہ دینا جس دعا نے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دی آئی سارے انبیاء نے مانگ دی آئی میں اپنی دعا چھپا کے رکھیے آج میں وہ دعا مانگنا اپنے امت واسطے میری امت مغفرت فرما دیکھو میرے پیغمبر دے احسان کتنے میرے پیغمبر کی شفقت کتنی ہے میرے پیغمبر کی مہربانی کتنی ہے میرے پیغمبر کا امت دے نال پیار کتنا ہے ساری کائنات نال پیار کر رہے ہیں تو میرے آقا امت دے نال پیار کر رہے ہیں اس وجہ تو سعادہ کی حق مند ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کو بعد سب نال زیادہ حق دے محبت کا بڑھتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا بڑھتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم